وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے۔ حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان فرما دیں۔ اشفاق سوری، پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تو میں نے یاد دہانی بھی ان علماء کو کروائی، ان شہزادوں کو، بابو میں بھول گیا، رہ گئی۔ آج سن لیں حکایت۔ اشفاق مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصلح ہیں اہل دین کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اور وہ بڑا تیز آدمی تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا باتونی، باتیں کرنے میں تو بس کوئی ان کا ثانی نہیں ہوتا۔ تو وہ تھا تو بیچارہ بزدل قسم کا شخص، لیکن اپنی بہادری کے قصے بہت سنایا کرتا تھا، اور اس بہادری کے قصے میں سمندر ضرور لاتا تھا۔ ایک تو وہ اپنی بہادری کا قصہ سناتا تھا، دوسرا بہادری میں اس قصے میں سمندر کا ذکر ضرور کرتا تھا۔ تو لوگ واقف تھے اس کی بہادری کے قصے سن سن کر کہ یہ کیسا آدمی ہے، بہادر آدمی ہے۔ بادشاہ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم نے سمندر کا سفر کرنا ہے، اور یہ وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ ان کو بھی بٹھا لیا گیا، اور کشتی کے ذریعے سمندر کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی وہ پانیوں میں گئی کشتی تو ذرا ڈولنے لگی، سمندر کی موجوں نے اس کو ہلکا سا ہلایا جلایا، بیچارہ بڑا پریشان۔ پہلے تو ہلکا ہلکا بولتا تھا، پھر ٹیں ٹیں کرنے لگ گیا، پھر ٹیں ٹیں سے چیں چیں پر آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ واپس موڑو کشتی کو، ساحل پہ لے چلو، میں تو مر جاؤں گا، ہم تو ڈوب جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ پاگل، یہ موقع اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہے، ہم تھوڑا سفر کریں گے، یہ موجیں ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ سال قریب ہے اب تو پہنچ جائیں گے۔ نہیں جناب، اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ واپس موڑو کشتی کا رخ، میں مر گیا، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال بادشاہ سے وہ وزیر قابو نہ آیا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو کہا کہ اس کا کچھ کرو بندوبست، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھی بادشاہ سلامت، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو میں کروں گا آپ اس میں دخل نہیں دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دخل نہیں دیتا، لیکن اس بلا کو تو ٹالنا سر سے۔ اس اللہ کے بندے نے ایک اور بندے کو جو سفر میں سوار تھے کشتی میں، ان کو کہا کہ اس کو پکڑو۔ پکڑ کر اس نے کہا کہ اس کو سمندر میں پھینک دو۔ اب ظاہر بادشاہ کو ترس تو بڑا آیا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کو میں نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ، تو یہ اس کو اٹھوا کے تو سمندر میں پھینکوا رہا ہے۔ بہرحال بادشاہ کا وعدہ تھا کہ میں کچھ نہیں دخل اندازی کروں گا۔ اس کو اٹھایا، 2-4 بندوں نے مل کے دڑام سمندر میں پھینک دیا۔ جب سمندر میں اس کو گرا دیا تو لگا ہاتھ پاؤں مارنے، اور جناب اوپر کا سانس اوپر، نیچے کی نیچے۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہوئی، اسی وزیر نے جس کو بادشاہ نے کہا تھا اس کا علاج کر، اس نے اس کو تھوڑی رہنمائی کی۔ بہرحال تو وہ آیا کشتی کی جانب، اس کو پکڑ کر دوبارہ کشتی میں بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو بادشاہ نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جہاں اس کو پکڑ کے کشتی کے اندر بٹھایا نا، وہیں این گو بن کے بیٹھ گیا، این چپ، نہ چیخ نہ شور، کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس شخص سے جو بڑا باتونی تھا، ہاں بھی سنا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں بہت امن میں ہوں، مجھے یہاں بہت راحت مل رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ذکر کرنے کا فرماتے ہیں کہ جب تک کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی اس کو عافیت کی قدر نہیں ہوتی، اور عافیت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب مصیبت آتی ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے اب اپنے آپ کو اتنا آرام پسند بنا لیا ہے، اور کبھی سردی میں باہر نکلے ہی نہیں۔ چلے میں نہیں کہتا کہ ضرور نکلیں، مجھے خود بھی ٹھنڈ لگ گئی تھی کل پرسوں، تو سردی میں باہر کبھی نہیں نکلے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے عطا فرمائی ہوئی ہیں ان کی قدر نہیں رہتی، اور ذرا ملک کا نظام جو ہے وہ اس قسم کے افراد کے ہاتھوں میں آتا ہے، سارا معاملہ گڑبڑ کا گڑبڑ ہو کے رہ جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور جو کبھی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں ان میں بھی اپنے لیے خیر کا پہلو تلاش کر لینا چاہیے۔ اب میں رونے لگ جاؤں
کوئی سردی بڑی ہے، میں سردی میں باہر نکل کر کیسے بیٹھوں، میں کیسے چلوں، میں تو نہیں چل سکتا، میں تو ہیٹر والے کمرے میں گرم گرم کمرے میں گرم گرم کمبل میں بیٹھوں گا۔ تو بھائی ابھی 2-4 مہینے گزر جانے دیں، انشاءاللہ سارا کا سارا شکوہ دور ہو جائے گا، کھل جائے گا موسم، کوئی بات نہیں۔ صبر کرتے ہیں، جب آزمائش آئے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو آدھا تو اسی وقت ختم کر دیتا ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں۔ فکر نہ کریں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو کبھی آفت اور بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اسے صرف نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے تمام تر مصیبتیں اور ان کی تکالیف وہ ٹل جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔